السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایس ٹی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں ریاست طیبہ میں جو معاشی پالیسی تھی، تجارتی پالیسی اور بازار کا اور منڈیوں کا تعین تھا، اس کے حوالے سے بات کریں۔ چونکہ مدینہ ایک مثالی معاشرہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ قائم ہوا اور عظیم الشان اسلامی ریاست بھی تھی۔ اس معاشرے اور ریاست کی 5 مضبوط اور منظم بنیادیں تھیں، یعنی ریاست طیبہ یا ریاست مدینہ کی 5 منظم بنیادیں تھیں جن پر وہ استوار تھی، اور یہ کسی بھی آئیڈیل اسٹیٹ کے لیے ایک نمونہ عمل ہے آگے بڑھنے کا۔ اس میں اس کی ایک ریلیجس فاؤنڈیشنز، مذہبی بنیادیں۔ نمبر 2 اس کی پولیٹیکل فاؤنڈیشنز، سیاسی بنیادیں۔ نمبر 3 اس کی ایجوکیشنل فاؤنڈیشنز، تعلیمی بنیادیں۔ نمبر 4 اس کی سوشل فاؤنڈیشنز، سماجی بنیادیں تھیں۔ اور نمبر 5 اس کی اکانومک فاؤنڈیشنز، یعنی معاشی بنیادیں، تجارتی بنیادیں تھیں۔ تو کوئی بھی ریاست، کوئی بھی ملک ان 5 بنیادی ستونوں پہ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آزمودہ نسخہ اور فارمولہ ہے جس کے تحت آپ نے اسٹیٹ آف مدینہ کی بنیاد رکھی اور مدینہ مرکز تھا۔ اب یہاں سے مفکرین لکھتے ہیں مذہبی تعلیم کا اجراء کا مرکز بھی مدینہ تھا، سیاسی تعلیم کا اجراء کے مرکز بھی مدینہ تھا، اور تعلیمی، سماجی اور معاشی ان سارے امور کا مرکز مدینہ تھا۔ جب سماج کی بات کرتے ہیں یا تعلیم کی تو صحت بھی اس میں آ جاتی۔ تو جو ڈپارٹمنٹس وفاق یعنی مرکز کے پاس تھے ان میں مذہب، سیاست، تعلیم، سماج، صحت اور معیشت، ان سب کا سینٹر وہی تھا۔ وہیں سے وہ چشمے پھوٹتے تھے ہر چیز کے، اور اس کے ذریعے پھر عمال اور گورنرز جو بنائے جاتے وہ فیڈرل اپوائنٹ کرتا تھا، اور وہ اسی کو جواب دہ ہوتے تھے، اور محصولات جو ہے وہ وہاں صوبوں میں بھی خرچ ہوتے اور اس کا حصہ وفاق کے پاس ہوتا۔ ڈسٹریبیوشن کا میکنزم، چیک اینڈ بیلنس ہمیشہ وفاق کے پاس مرکزیت رہی ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، خلافت کے دور میں بھی۔ آج بحث ہو رہی ہے نا صوبوں کے پاس تعلیم اور صحت، چونکہ یہاں ہمارے ہاں یہ کلچر ہے کہ وہ خرچ بھی نہیں ہوتا۔ تعلیم کی حالت اور صحت کی حالت، انفراسٹرکچر صوبوں میں دیکھ لیں، کرپٹ پریکٹسز زیادہ ہیں، کک بیکس ہیں۔ تو کیوں نہ ہم مدینہ ماڈل کی طرف دوبارہ ریفر کریں جہاں پہ مرکزیت، مذہب، سیاست، تعلیم، صحت، سماجیات، یہ سارے محکمے مرکز کے پاس تھے۔ مرکز کا نمائندہ وہاں پہ بیٹھتا، اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی، چیک اینڈ بیلنس ہوتا، اور لوگوں پر خرچ کرنے کے بعد جو محصولات ہوتے مرکز کا حصہ مرکز کو بھی ملتا۔ یہ بہت بڑا میں غلط فہمی بھی دور کر رہا ہوں جو آج ڈیبیٹ ہو رہا ہے۔ 28ویں ترمیم ہوگی، چھوٹے صوبے بنیں گے، تو اگر 28ویں ترمیم ہو رہی ہے تو صحت اور تعلیم مرکز پاس لے لیتا ہے، مرکزیت، چونکہ ہم ایک سیکیورٹی اسٹیٹ تھے، مدینہ بھی ایک سیکیورٹی اسٹیٹ تھی، تو وہاں سے خرچ ہو، حساب کتاب ہو، مرکز اپنے نمائندے گورنرز جو ہے ان کے ذریعے کرے، صوبے چھوٹے چھوٹے بنائیں، ڈیولوشن پلان، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گورنرز تھے، پھر عاملین، نجبا، عرفاء، نقبا، خلافہ علی منہاج نبوہ میں بھی یہی ماڈل چلتا رہا۔ تو یہ ایک تو یہ چیز، تو مدینہ چونکہ پورے جزیرہ عرب میں نمایاں تھا، وہاں تجارت اور زراعت کے مرکز تھے، ٹریڈ اور اریگیشن کا یہ سینٹر تھا مدینہ، اور طائف میں زیادہ تر زراعت ہوتی تھی، زرعی سرگرمیاں، مگر تجارت کم تھی۔ مکہ میں صرف تجارت ہوتی تھی، زراعت نہیں تھی، یہ واضح رہے۔ مدینہ میں تجارت اور زراعت دونوں تھیں۔ مدینہ چونکہ زرخیز بھی تھا، نخلستان تھا، سرسبز تھا، ٹھیک ہے، ٹریڈ کاروانز بھی آتے، تو ٹریڈ اور زراعت، تجارت اور زراعت دونوں کا مرکز مدینہ ہوتا تھا۔ اور مدینہ میں چونکہ بہت سے باغات اور کھیت تھے، کھجور اور انگور کے علاوہ بہت ساری پیداوار ہوتی تھی، تو انگور اور کھجور کا تو مرکز تھا وہ نخلستان تھا۔ اور تجارتی سرگرمیاں بھی چونکہ مکہ سے ہجرت کر کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو ایک سینٹر بنایا تو آپ نے ایک ایک کر کے بازار کے قوانین رائج کیے،
مارکیٹ رولز اینڈ ریگولیشنز، پرائس کنٹرول کمیٹیز، اجناس کا چیک اینڈ بیلنس، یہ رسول اللہ کے دور سے ہے، اور افسوس کہ ہم بھلائے بیٹھے۔ وہ چیک اینڈ بیلنس ایسے نہیں ہوتا تھا کہ خلیفہ آتا اور اس کے ارد گرد لاؤ لشکر ہوتا، ٹھاٹ باٹ کا لباس ہوتا اور وہ ایک عام آدمی کو چیک کرتا، نہیں۔ جیسے آج کل اے سی ہے، ڈی سی 90 لاکھ 1 کروڑ کی گاڑی میں 8-10 گارڈ ہوتے ہیں، وہ آ کے آلو ٹماٹر پیاز کا بھاؤ چیک کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ادھر نہیں جاتا جہاں بڑا بڑا اشرافیہ جو کرپٹ پریکٹسز میں یا انلیگل بلڈنگز بنائے ہوئے یا غلط ٹریڈ کرنے، ادھر بزنس بڑے بڑے سینٹرز پہ نہیں جائے گا۔ وہ عام آدمی کو یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ حضور کے دور میں جو بازار کے قوانین تھے وہ یکساں تھے۔ آپ کو پتہ ہے ہجرت کے ابتدائی مہینوں میں مسلمان تنگ دستی میں تھے اور تجارت پر یہود کی برآمدات اور درآمدات پر اجارہ داری تھی۔ تو ایک مرتبہ یہود کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ آیا اور اس میں خوشبوئیں، جواہرات اور سمندری سامان، جس میں غالباً موتی وغیرہ تھے، اور مدینے کے بازار میں آ کے اترا تو مسلمان خواتین اور نوجوانوں نے حسرت بھری نگاہوں سے ان چیزوں کو دیکھا اور دل میں محسوس کیا کہ تمام مال و دولت یہود کے پاس ہے، مسلمانوں کے پاس کچھ مالی وسائل نہیں۔ تو یہ تو سب یہود کا قبضہ ہے، اجارہ داری ہے۔ اس وقت مسلمانوں کی تسلی کے لیے اللہ نے ایک آیت نازل کر دی کہ ایمان والوں کے دل میں، چونکہ وہ یہودیوں کے پاس اتنا مال و دولت دیکھ کے تو ایک خلش سی ہوئی کہ ہمارے پاس بھی ایسی فراوانی ہوتی۔ تو سورہ حجر کی آیت نمبر 87-88، چیپٹر 15 آف دا ہولی قرآن، وہ اللہ نے نازل کر دی۔ تو رب بھی مومنوں کی دلجوئی کے لیے وہ حسرت کرے نا دل میں کسی بھی چیز کی، تو بعض اوقات اللہ نازل کر دیتا تھا۔ کتنے خوشبخت لوگ تھے، وہ دل میں حسرت کرتے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ آہ پہنچ جاتی اور آیت نازل ہو جاتی۔ وہ ایمان والے تھے نا۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ تو یہ اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں۔ سبعا من المثانی، اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا۔ یہ 7 آیتیں جو ہیں وہ سورہ فاتحہ ہے، پریمبل آف دا ہولی قرآن۔ یہ 7 آیتیں اور قرآن۔ تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو دے رکھی ہے، نہ ان کے حال پر اپنا دل کوڑاؤ، انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکو۔ تو کسی کے مال کی زیادتی دیکھ کے اس کا ویل آف ہونا، یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ آپ کے ہمارے لیے لیسن اس میں بہت سارے ہیں کہ اس کی طرف مت جھکو۔ وہ اللہ نے آزمائش کے لیے کسی کو دیا ہوتا ہے۔ تمہارا توکل اللہ کی ذات پہ ہونا ہے۔ رزق کی خزانوں کی کنجیاں اس نے اپنے حبیب کو عطا کی، تو اس کی طرف آؤ جس کے پاس رزق کی کنجیاں ہیں۔ خزائن الارض مفاتیح خزائن، دامن مصطفیٰ کی طرف پلٹو۔ میں نے اپنا حبیب دے دیا، اس کی سنت و سیرت کی اتباع کرو، خزانے کے منہ وہاں سے کھلتے ہیں۔ دنیاوی، روحانی، ظاہری، باطنی، اخروی خزانوں کے جو ہے وہ کنجیاں در مصطفیٰ پہ ہیں۔ تو خزانوں کا تالا اگر جس چابی سے کھولنا ہے، وہ چابی حضور کا قرب ہے اور درود و سلام ہے، اس کی طرف توجہ دو۔ تمہارے اوپر ان کو تو ظاہری خزانے دیے، اللہ تمہیں ظاہر اور باطن میں استغنا عطا کر دے گا۔ یہ مومنین کی دلجوئی کے لیے کہا۔ اب سمجھ رہے ہیں؟ تو یہود اوس جو زیادہ تر قبضہ یہود کے پاس تھا، انصار یعنی اوس اور خزرج کے بہت سے لوگ ان کے مقروض تھے، اور ایک ایک کر کے یہود کے قبضے میں ان کی زمینیں جا رہی تھیں۔ ٹھیک ہے، پھر مسلمانوں پر غیر ضروری ٹیکس یہودی لگاتے تھے اور اس طرح مالی تاوان اور بوجھ ڈالتے تھے۔ غیر ضروری ٹیکس لگانا مسلمانوں پہ یہ یہودی سرشت ہے، چاہے وہ لیوی کی مد میں ہو، غیر ضروری ٹیکس، عام آدمی پہ بوجھ بڑھانا، سیلز ٹیکس، مختلف قسم کے ٹیکس، یہ یہودی فطرت ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ دیکھیں میں آپ سے ہسٹری اور احادیث کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں۔ جو ٹیکس
ایک عام دیہڑی دار غریب مزدور اس پہ لگایا جائے اس کے استطاعت سے بڑھ کر یہ یہودی سرشت ہے۔ تو ٹیکس لگانے والے سن لیں، تم یہودی طرز عمل پہ قائم ہو، حکمرانی کر رہے ہو، بے جا ٹیکس یہ یہودی لگاتے تھے مسلمانوں پہ۔ اب خود اندازہ کر لو تم یہودی صفات کے حامل حکومت کر رہے ہو یا اسلامی صفات کی؟ اسلامی صفات تو یہ ہیں بڑوں سے لے کے غریبوں میں تقسیم کیا جاتا، ٹیکس امیروں پہ لگتا۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، دو طبقات سائلین اور محرومین، ان میں ان کا حق ہے ان لوگوں کے مال میں کہ جن کے پاس زیادہ ہے ضرورت۔ یسألونک ماذا ینفقون، قرآن نے کہا آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں آپ سے، فرمایا قل العفو، وہ خرچ کر دو جو ضرورت سے زائد ہے، پھر اپنی ضرورت کا رکھو، باقی لوگوں کا حق ہے۔ یہاں خواہشات پہ خواہشات کے محل تعمیر ہو رہے ہیں، ضرورت سے زائد خرچ کرنے کا کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضور نے فرمایا الجالب الی سوقنا کالمجاہد فی سبیل اللہ، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت، ہمارے بازار میں مال لانے والا ایسے ہی اجر کا مستحق ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ مسلمانوں کی مارکیٹس میں مال لانا عوام کے لیے، انہیں سہولت فراہم کرنے کے لیے، یہ ایسا عمل ہے کہ جیسے جہاد، اللہ کی راہ میں مجاہد جہاد کرنے والا۔ تاجر غور سے سنیں، آپ کا مقام و مرتبہ ایک یہ بھی ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا مسلمانوں کی آزادی کی ضمانت ہے، اور جو مسلمانوں کے بازار کو کامیاب بناتا ہے وہ مسلمانوں کی معاشی زندگی کی ضمانت کو یقینی بناتا ہے۔ تو مسلمانوں اور امت مسلمہ کی آزادی کو یقینی بنانے والا عمل کوئی بھی، وہ جہاد فی سبیل اللہ کے برابر قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بازار جو حضور کے دور میں تھے، 3 حصوں میں بازار تقسیم ہوتے ہیں۔ سوق المفتوحہ، ایک ہے آزاد بازار، سوق المفتوحہ یہ آزاد بازار۔ الخان المفتوحہ یہ آزاد مال تقسیم کرنے کے مراکز، سینٹر، جیسے ہمارے ہاں شاپنگ مال سینٹرز ہیں۔ حرفۃ المفتوحہ یہ آزاد پیداواری مال، پروڈکشن ہاؤسز، جیسے ہمارے ہاں ملز، فیکٹریز، ٹیکسٹائل انڈسٹری، اسٹیل مل وغیرہ ہیں۔ تو یہ سوق عربی میں بازار کو کہتے ہیں۔ مفتوحہ کا معنی ہے آزاد، یعنی وہ بازار جس کے لیے جگہ حکومت فراہم کرے۔ اس میں آپ کے اتوار بازار، بدھ بازار، منگل بازار، ٹھیک ہے، سینٹرز جو گورنمنٹ جو ہے وہ اشیاء خورد و نوش کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے سستے داموں پر قائم کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سود اور قمار وغیرہ نہیں ہونے چاہیے، شرعی زر استعمال ہو، یہ درہم و دینار۔ اور حکومت اس جگہ کے لیے کسی قسم کا محصول اور کرایہ بھی نہیں لیتی۔ یہ مدینہ کے بازار کی پالیسی ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں، یہاں پہ سی ڈی اے نے اتوار بازار لگایا، ایک بندہ اپنا وہاں پہ دکان یا ٹھیلا لگائے گا، وہ دے گا نا ٹیکس؟ اب وہ کہے گا میں نے اپنا پورا کرنا ہے وہ ٹھیلے کا، چونکہ میں نے رینٹ دیا ہوا ہے، تو وہ چیزیں مہنگے نرخوں رکھ۔ تو کسی بھی سینٹر، حکومت یا ریاست جو بازار قائم کرتی ہے، ان کی تاجروں سے فیس نہیں لیتی ایک، اور تاجروں کا کام ہے چونکہ ان سے فیس نہیں لی جاتی، وہ کم منافع پہ چیزیں فروخت کریں۔ یہ پالیسی ہے مدینے کے بازار کی۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں چیز مہنگی کیوں ہوتی ہے؟ اس نے رینٹ پے کرنا ہے، بجلی کا بل، گیس کا، جو بھی خرچے اس کے ہیں وہ اپنے نکال کے تو دائرہ اس چیز سے بھیجے، تو بوجھ کس پہ پڑا؟ عام آدمی پہ۔ وہ کہے گا میں نے دکان کا کرایہ بھی پورا کرنا ہے، جنریٹر کا بھی، بجلی کا بھی، لائٹوں کا بھی جو رکھا ہوا ہے، حکومت بھی کرایہ اور ٹیکس لیتی، تو بوجھ اس پہ بوجھ پڑا تو اس نے عوام پہ ڈال دیا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خلفاء کی پالیسی ہے، ریاست جگہ کا تعین کرے، تاجروں کو فری جگہ مہیا کرے، وہ بازار میں سامان لائیں اور عوام پر بوجھ نہ ڈالیں، چونکہ جگہ حکومت نے انہیں فری میسر کی۔ وہ خیمے لگا، حکومت جگہ بھی دیتی تھی، دکانیں بنا کے دیتی تھی، خیمے لگا کے شیلٹر دیا کر۔ یہ مدینے میں 1400 سال پہلے۔ یہاں ٹی وی پہ بیٹھ کے مہنگائی کیسے، میں فارمولا سمپل سا دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر الخان المفتوحہ یہ گودام یا تھوک فروشی کے مراکز۔ خلافت عثمانیہ میں مال تقسیم کرنے کے لیے الگ مراکز تھے جہاں پر مقامی اور بین الاقوامی مال آتا، پھر بازاروں میں جاتا۔ ان مراکز کو عربی میں خان کہا جاتا ہے، اور ترکی زبان میں اسے ہان، اور فارسی میں اسے کاروان سرائے کہا جاتا ہے۔ تو آزاد بازار کی طرح ان مراکز کے لیے بھی
حکومت جگہ فراہم کرتی اور ضروریات بھی دوسری چیزیں بھی سب مل کر استعمال کرتے. وہاں تجارتی لین دین زیادہ تر قرض کی بنیاد پہ بھی ہوتا تھا. پھر حرفت المفتوحہ آزاد پیداواری مرکز, ٹھیک ہے, فری پروڈکشن ہاؤسز, یہ صنعت و پیداوار کے آزاد مراکز ہیں. اس کے لیے بھی جگہ اور وسائل حکومت فراہم کرتی. جگہ اور وسائل, پلیس اینڈ ریسورسز, یہ سرکار مدینہ کے دور میں اور خلافت میں بھی حکومت کی ذمہ داری. اب یہاں پہ ٹیکس جو لگتا ہے دکانداروں پہ یا باقیوں پہ, وہ کدھر جا رہا ہے ہمیں یہ تو بتائیں. اتنی ٹیکس کلیکشن ہو رہی ہے, 18 قسم کے ہیں, پھر بھی معیشت سیدھی نہیں ہوتی, کوئی نہیں بتا رہا. اتنی لیوی, پیٹرول ٹیکس 120 اس سے ایکسٹرا, کدھر رہا ہے مجھے سمجھ. جیبیں اتنی کھلی ہو گئی ہیں. یہ حکمرانوں کی جیب ہے یا بحر قلزم کی گہرائی ہے جس میں پیسہ جو ہے وہ سمندر خالی کا خالی ہے. یہ بحر الکائل ہے یا حکمرانوں کی جیب ہے, مجھے یہ سمجھ نہیں ہے. اتنی گہری جیب کس کی ہوتی ہے؟ وہ بھرتی ہی نہیں جا رہی. وہ دریائے نیل ہو گیا, وہ بہتا ہی جا رہا ہے. وہ بہہ کے جا کدھر رہا ہے؟ پبلک کو تو کچھ نہیں مل رہا. کس سمندر میں جا رہا ہے, کس کرپشن کے سمندر میں جا رہا ہے یہ نہیں پتہ. وہ جیب اتنی سی ہوتی ہے, پتہ نہیں تم نے صندوقیں یہ سمندر رکھے ہوئے. پاکستانی حکمرانوں کی کرپشن ماپنے کے لیے بحر الکائل کو جیب کے ساتھ جو ہے وہ تمثیل دینی پڑ رہی ہے. آپ سمجھ گئے بحر الکائل, گہرائی اور لمبائی ساتھ. وہ جو سمندر بھرتا اس کا پیٹ نہیں بھرتا, اتنا پانی. گہرائی میں ٹائٹینک ڈوب گئے. یہاں کرپشن کے ٹائٹینک حکمرانوں کی جیب میں سے برآمد ہوں گے. برآمدگی کریں تو ٹیکس بھی عام آدمی دے, بوجھ بھی برداشت کرے, سارا کچھ, پھر اس کو سہولتیں نہ دیں, تو یہ تو دجال کا اور ظلم کا نظام ہے. سرکار مدینہ وسائل پرووائڈ کر رہے ہیں, بازار دے رہے, ٹھیک ہے. پھر بازار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے یا بازاروں میں چلنا, یہ ساری چیزیں اس کی ایتھکس بھی دی ہیں. انہوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے, بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے, سیدنا عمر نے فرمایا کہ وہ اللہ سے ملاقات کر کے آئے ہیں, وہ ہم عام غریبوں کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عام ہیں, وہ ہمارے اوپر احسان کر رہے ہیں. ان کا اصل مقام اور حقیقت تو رب جانتا ہے جس سے مل کے آ رہے ہیں. ہائے ہائے, اب سمجھ رہے ہیں. پھر بازار میں عہد نبوی میں جو شہری امور ہیں, چونکہ حضور کے دور میں بلدیاتی نظام بڑا ایکٹیو تھا. جہاں تک محکمہ احتساب کا تعلق ہے, فارابی نے, الماوردی نے اور نصیر الدین توسی نے اس کی موافقت میں لکھا ہے. اور الماوردی نے تو احکام السلطانیہ میں محکمہ احتساب کی خصوصیت کے بارے میں لکھا, یہ انصاف اور پولیس کے درمیان ایک محکمہ ہے احتساب کا. پولیس اور انصاف, یعنی پولیس اور جو جوڈیشری ہے انصاف معین, ان کے درمیان پل کا کام کرتا ہے, برج کا. اور محتسب کا فریضہ ہے اچھے طریقے سے کام کرے, برے سے روکے. آج کل احتساب, محتسب, یہاں نیب سے یا محتسب سے حکومتوں میں بیٹھے ہوئے لوگ, ان کے کیسز معاف ہو جاتے ہیں, بعد میں ان کو جو جرمانہ ہوتا ہے واپس لے لیا ہے. ابھی ایک ہمارے ملک کی وزیر اعلیٰ نے وہ 30 کروڑ روپیہ جو ان کو سزا ہوئی تھی یا جو بھی ہے وہ واپس لیا. اندازہ اتنے غریب ہو چکے. ایک عام آدمی کا ایک مچلکے کی فیس بھی واپس نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. پھر آقا علیہ السلام کے دور میں امیر المومنین سیدنا علی ابن ابی طالب مسلمانوں کی راہ میں پڑنے والی گندی نالیوں اور بیت الخلاء کے کنووں کو بند کرنے کا حکم دیتے. بازار میں گندی نالیاں نہ ہوں, بیت الخلاء کے کنویں نہ ہوں. یہ علوی خلافت سیدنا علی کے دور میں. پھر سیدنا امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو گندی نالیاں اور ناداب دانوں کو جو سڑکوں اور گزرگاہوں میں بنائے گئے ختم کر دیں, وسیع و عریض راہوں کو اور وسعت بخشیں. اب یہاں پہ انکروچمنٹ پالیسی گورنمنٹ کے لیے, جن نالوں پہ, گندے نالوں پہ گھر بنے ہوئے انکروچمنٹس ہیں, ریاست کی زمین ہے, ان کو ختم کرنا, یہ سنت علی المرتضیٰ اور سنت امام مہدی ہے. اور اس میں جو وہاں پہ دیتا ہے جگہیں, نالوں کو کٹائی کر کے وہاں گھر بناتا ہے, ان سارے آفیسرز کو, سی ڈی اے والے جو بھی انوالو ہیں, ان کو پکڑا جائے. یہ وسیع و عریض شاداب جگہیں ہیں, نالوں کو صفائی کر کے, پانی کو, نیشنل روڈ کو بند کر کے گھر بنائیں گے تو کدھر جائے گا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے
باغوں کی سرزمین جو ہوتی تھی وہاں پر کھجور کے درخت زیادہ سے زیادہ لگائے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیرات کو فروغ دیا، شاہراہیں بنائیں، کنویں کھدوائے، سرائے بنائے، مسافروں کے لیے شیلٹرز دیے، ٹھیک ہے۔ مدینے کی منڈی آزاد منڈی جس میں کوئی بھی خراج نہیں ہوتا تھا رسول اللہ کے دور میں۔ پھر مسلمانوں کا بازار، سیدنا علی فرماتے ہیں ان مسجدوں کی مانند ہے جو جس جگہ پر پہلے جو قابض ہو جائے اس شب تک اسی جگہ کا حقدار ہے، کہ یہ اہل بازار ہیں، اپنی جگہوں سے آگے بڑھ گئے۔ آپ نے فرمایا انہیں یہ حق حاصل نہیں ہے، مسلمانوں کا بازار ان کی مسجد کی مانند ہے، جو شخص پہلے پہنچ جائے وہ دن اس کی وہی جگہ ہوگی تاکہ وہ اسے ترک کر دے۔ اب جب آپ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم بازار میں تشریف لاتے تو وہاں بعض دکانیں دیکھیں جو بازار میں بنائی گئی تھیں، آپ نے حکم دیا کہ انہیں منہدم کر کے برابر کر دی جائے۔ بازار میں انکروچمنٹ پہ دکانیں، ہمارے ہاں باہر بھی ٹھیلے لگے، گزرنے کی جگہ نہیں ہوتی، سیڑھی آتی ہے، پیسے دے کے سامان پھر چھڑا لیتے۔ سیدنا علی کیا کر رہے؟ یہ کشادہ راستے پبلک کے ہیں۔ امیر المومنین نے بنی البقاء کے گھروں کی طرف سے گزرے، فرمایا یہ جگہ مسلمانوں کے بازار کا حصہ ہے، پھر آپ نے ان کو دوسری جگہ جانے کا حکم دیا اور ان گھروں کو منہدم کیا۔ راستوں میں گھر نہیں بنانا، انکروچمنٹ کو ختم کرنا، اللیگل ویز میں گھر بنانا، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے انہیں ڈیمولش کرے۔ میں سیدنا علی کی پالیسی دے رہا ہوں، آج شور بھی مچ رہا ہے، لیکن پکڑیں ان لوگوں کو جنہوں نے وہاں لوگوں کو غلط طریقے سے اسٹامپ پہ زمینیں بیچ کے بسایا۔ اب جو بسے ہیں ان کا تو قصور نہیں، انہیں الٹرنیٹ آپ دے دیں، لیکن یہ اسٹیٹ کی پالیسی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بازار میں شرعی چیزیں، حلال چیزیں بیچی جائیں، شراب کی، نبیذ کی، اللیگل جو تجارت ہے اس کی بالکل کوئی گنجائش نہیں۔ پھر نماز کے وقت دکانیں بند کرنا، حسب استطاعت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زرگروں کا بازار تھا، نجاروں کا بازار تھا، ٹھیک ہے۔ یہ نجار جو ہوتے ہیں یہ بڑائی کا کام، کارپینٹرز، اس کے بازار تھے، پانی بیچنے والوں کے مراکز ہوتے تھے، یہ مدینے کے بازار بتا رہا ہوں۔ لوہاروں کا، درزیوں کا بازار تھا، دستکاروں کے مراکز تھے، پیشہ ور خریت کا مرکز تھا۔ حضور نے اسکل کو، ٹیکسٹائل انڈسٹری کو جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں امپاور کیا، پروان چڑھایا، کبھی نہیں ہوا۔ پیشہ ور کاش، غلہ فروش، ٹھیک ہے، تیل گھی بیچنے والوں کا، پارچہ بافی کی، کپاس سے جو چیزیں بنتی ہیں اس کی صنعت، درآمدات اور برآمدات کے مرکز تھے مدینے میں، اسلحہ خانے، ترخانوں کے بازار، ٹھیک ہے، اور خباز تنور کے مراکز تھے، رمل، کتابت، تزئین، حلاق، عطر فروش، راعی، پیشہ ور اطباء، کلینک تھے جو سرٹیفائیڈ ہوتے تھے، باقاعدہ پیشہ ور پروفیشنل جنہیں سرٹیفکیٹ جاری کیا جا سکتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس وقت بھی طب تھی۔ فسد یعنی پچھنے لگوانے کے مراکز تھے، جسے آپ بلڈ کپنگ کہتے ہیں، بلڈ تھراپی، ہجامہ سینٹرز تھے اس وقت، ہجامہ کرنے والوں کا بازار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں سر مبارک کا پشنا لگوایا، آدھے سر کے درد کی وجہ سے جو آپ کو ہو رہا ہے، تو علاج کروانا سنت مصطفیٰ ہے، دوائی لینا یہ اللہ نے نظام بنایا۔ ورنہ حضور تو اللہ کے حبیب تھے، وہ دوائیں یا قرآن وہ بھی وہ پڑھ لیتے۔ اللہ نے سسٹمیٹک اپروچ چلی، یہ غلط بات ہے، اسباب اختیار کر کے پھر اس کی نتیجہ خیزی توکل اللہ سے کر، یہ سنت مصطفیٰ۔ پھر نیلام گھر تھے استعمال شدہ چیزوں کی، آج ہمارے ہاں ہے نا نیلام گھر وغیرہ چیزیں بیچنے کی، مائر رنگ ساز، کرتاس سازی جہاں پہ کاغذ بنتا تھا، جزار، گوشت بیچنے والے، لحام، یہ دکانیں، میٹ شاپس، ٹھیک ہے، بہت سارے سرکاری عہدیداروں کے ملازمین اور عہدیدار، ٹھیک ہے، وہ گشت کرتے، وہاں پہ دیکھتے۔ پھر بازار میں نگران وہ سرپرست بعض لوگوں کو بنایا گیا۔ سعید بن عاص بازار مکہ کے نگران تھے، سیدنا عمر کو مدینے کے بازار، سیدنا علی کے بارے میں ہے کہ آپ نے سیدنا عبداللہ بن عباس کو قاضی و ناظر کی حیثیت سے بصرہ روانہ کیا، علی بن اسما کو بارجہ پر، پھر اپنی جانب سے قاضی رفاع بن اشداد کو ایک خط لکھا، حکم دیا کہ ابن حرمہ کو بازار کے ہٹا کر کسی اور کو سرپرست بنائیں، ٹھیک ہے۔ سیدہ شفا اسلامی قوانین تجارت اور مالیات کی ماہر تھیں، مدینہ کی باضابطہ
مبصر یعنی نظر رکھنے والی ذمہ داری دی گئی۔ یقینی بنائیں کہ سامان بس مناسب قیمت وصول ہو، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، مگر کم سیلریز وہ عام تھے، یہ نہیں ہے کہ 90 لاکھ کی گاڑیوں پہ۔ تو یہ مدینہ کی اسٹیٹ پالیسی میں نے پورے ماڈل دے دیے آپ کو پاکستان کے لیے، یہ اپنائیں گے تو چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔